ان کو شک پڑا کہ ان کے ملازم نے چوری کی ہے گھر میں. اوکے. انہوں نے سیٹھ صاحب نے اور ان کے جو بیٹوں نے انہوں نے اس ملازم کو مار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے اوپر یہ چیز ثابت ہوگی کہ یار یہ تو یہ چوری اس نے نہیں کی تھی, کسی اور نے چوری کی ہے. میں بات بتا رہا ہوں کہ غلط فہمی کیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور اس دوران میں جناب وہ بندہ مر گیا جس کو انہوں نے پیٹا تھا, جس کو مارا تھا. سیٹھ صاحب اور اس کے بچے اب اس مرے ہوئے بندے کے کانوں کے پاس رو رہے ہیں, چیخو چلا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا کہ بندہ مر گیا اور کس بات پہ, صرف شک کی بنا پہ, بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر انہوں نے اتنا ظلم کر دیا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی بڑی کلیئر ہے کہ جو سینگ والی بکری ہے نا, اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی نا تو بھی اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ہم کیسے ہم نے اس عورت کے اوپر جو پورے بازار میں لوگ اکٹھے ہو گئے بغیر سوچے سمجھے. Jumps out of the container. She jumps out of the car and she runs. She escapes. Pakistan. I was just told that here. How long you would stay with Jackie Chan? On the ground, lady. This is where she met. I was crying جب بغیر میں وہ اتنی بڑی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ریئیکشن ویڈیو ہے. Let's get on. ساڈے اسلام دا مذاق ہے. I mean seriously. کیا یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. یار دیکھو لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے. Unbelievable. Oh my God. Look at that. اس کو ہٹ ہوا اس کو. آج اس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد یہ وہی دکاندار ہے نا کہ کیا ہوا, اور شاید جس نے میرے خیال میں اس کو شٹر ڈاؤن کر کے بچایا تھا. بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور موقع کا گواہ ہے. Wow, he is amazing then. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ نہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ بیوی کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لائبریری سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اوکے, اب I have so many questions. بے شمار سوال ہیں میرے ذہن کے اندر, اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی بڑے سوال آ رہے ہیں. جی بالکل, بہت سارے کویسچن ہیں. اصل میں معاملہ بھی تو بہت حد تک بڑھ گیا نا. اسمبلی میں جا کے اسمبلی میں ڈسکشن میں نے سنی ہے, اسمبلی میں ہوئی ہے. پھر اوکے, سب سے پہلے ہمارے جو کسی نے, ہر ایک نے اس عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں سنا تھا کہ یہ جی اسلام کا مذاق ہے,
دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں اس کو گولی مار دوں گا. اوکے, فرسٹ آف آل ہم پاکستان میں ہمارا ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے نام کے میں ہم نے پاکستان لیا تھا. ہمیں اتنی بھی فہم نہیں ہے کہ عربک میں لکھا کیا ہوا ہے. بالکل. قرآن ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ قرآنی آیات ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیلیگرافی ہے صرف. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف اس لیے ہے کہ بھائی کیلیگرافی جو ہوتی ہے نا وہ ہر بندے کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اگر سمپل لکھا ہو نا حروف تہجی جو ہے It's very simple. It's very simple. It's very very simple. عربی اور کتنی سمپل نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. میرے خیال میں قصور کسی حد تک اس عورت کا بھی تھا جس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا. نو میٹر لوگ وہاں پہ لوگوں نے زیادتی کی ہے. فرسٹ آف آل آئی کنڈیم کہ وہ جو ہے لوگوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. لوگ بغیر سوچے سمجھے وہی پرانا جو لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ایک نے دوسرے کو دیکھا, دوسرے نے تیسرے نے اس کو دیکھا, اور یہ حالات کو سمجھنے کے بجائے سیدھا ہی اٹیک, او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جیسے مطلب اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہوتا ہے عام طور پہ لڑائی. سرپرائزنگلی ویری ویری سیڈ یار. میں نے کل گھر فون کیا بھائی کو, تو بھائی کہتے ہیں کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ عورت گئی ہیں اپنی شوہر کے ساتھ تھیں, شاپنگ کر رہی ہیں, اور وہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے جناب کہا کہ یہ تمہیں چاہیے کہ ابایا لے لو اور اس کو یو شوڈ ٹیک اٹ آف اور اس کو چینج کرو. اور وہ مولوی صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیا تم بے حرمتی کر رہی ہو قرآن کی. وہاں پر ایک ویلڈر تھا, ویلڈر نے وہ ایک شٹر کھلا ہوا تھا, اس نے اپنی دکان میں بلایا اس کو, شٹر ڈاؤن کر دیا. جب دیکھا کہ لوگوں کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, اب اس مولوی صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا. کین یو امیجن 200-300 بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا صرف یہ کرنے کا. کسی کو پتہ نہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے. کیا آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں جب اس عورت کو پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عربک ہے کیا, اب وہ کس طرح سے گیس کر سکے لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے. اسلامک ملک ہے, اسلامک ریپبلک ہے, اور وہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں کہ قرآن کس طرح سے لکھا جاتا ہے, آیتیں کس طرح سے, عربی کیا ہے, اور وہاں پہ لوگ ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں. چوری وہ کرتے ہیں, زنا وہ کرتے ہیں, شراب عام ہے, سب کچھ ایک گناہ آپ کاؤنٹ کر لو. اور جب آتی ہے اس طرح کی کوئی کریٹ ہوتا ہے, کوئی سین ہوتا ہے, تو وہاں پر ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. آپ وہ بتا رہے تھے اسمبلی میں, سینیٹر میں. جی ہاں, میں بڑا حیران ہوں کہ کیا یہ واقعہ اتنا بڑا واقعی ہو گیا تھا کہ جس قدر میڈیا نے اس کو ہائپ دی ہے اس واقعے کو. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس بندے اچھا, پھر یہ میں نے جب اسمبلی میں سنا میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور اسمبلی میں ڈسکشن نہیں ہوتی. یہ کیا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کے اوپر وہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سینیٹر صاحب تھے, وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور اچھا خاصا جھاڑ رہے تھے لوگوں کو. اور موسٹلی لوگوں نے جھاڑا ہی ہے. اور کس کو جھاڑا ہے؟ لوگوں کو جھاڑا ہے کہ بھائی ان کو شرم آنی چاہیے, انہوں نے اس عورت کے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا. لیکن میں اس میں دونوں پہلوؤں پہ غور کرتا ہوں. میں بالکل لوگوں کو غلط اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو پہلے اس واقعے کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر پھر اپنا تیش دکھانا چاہیے, غصہ دکھانا چاہیے اگر واقعی وہ کچھ ایسا ہوا ہے. اب کئی لوگ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سن کے تو جمع غفیر وہاں پہ جناب ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, شور مچ گیا, اور بھیڑ چال, کسی کو نہیں پتا کیا. یہ 1 پوائنٹ ہو گیا. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر جو میں کرنے لگا ہوں, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگوں نے بات کی ہے. اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس عورت کی بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اس عورت کو چاہیے تھا کہ یعنی معاشرے کے حساب سے دیکھیں میری بات سنیں, تھوڑا سا میں اگر بیک پہ جاؤں, چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم نے کلیئر کرنا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں نا, قرآن پاک میں لفظ فتنہ آیا, لفظ فتنہ آیا. اچھا, فتنہ جو ہے وہ ہے کیا؟ فتنہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ سم تھنگ ان گرے ایریا,
ٹھیک ہے, اوکے, اور جب چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, ہاں ہاں, ٹھیک ہے نا, شیڈوز میں ہوتی ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب فتنہ جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ اچھا میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ قرآن پاک میں اچھا فتنہ لفظ برا نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں تو منو فتنہ کیوں کیا, میں کوئی فتنہ ہوا یا وہ کوئی فتنہ میں. اچھا فتنہ لفظ برا نہیں ہے, فتنہ کا آپ مطلب تو دیکھیں کیا بن رہا ہے, وہ سچویشن یا وہ چیز جو آپ کو ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال رہی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اولاد فتنہ ہے, عورت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. ہاں بالکل. اب یہ دیکھیں پھر عورت والا معاملہ آ گیا نا. مجھے یہ بتائیں کوئی ڈیزائن کو دنیا میں ختم ہو گئے تھے؟ عورت کو فتنہ جو نہیں, عورت کو وہ یہ والا فتنہ نہیں ہے, کون سا وہ دوسرا فتنہ ہے. میرا اتنا علم نہیں, بتائیں. نہیں میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے. اس نے, آپ میری بات سنیں, یہ اس عورت نے, ہم دنیا میں آ گئے نا, ہمارا ٹیسٹ شروع ہو گیا بس. مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا میں ڈیزائنوں کی کمی تھی؟ یہ فتنہ ہی بن گیا نا کہ آپ دیکھیں کہ عربک ورڈ, اب وہ اچھا ورڈ کیا ہے, حلوا, نو حلوا, اچھا کوئی حلوا کہہ رہا ہے, کوئی حلو کہہ رہا ہے. جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا وہ لفظ ہے حلاؤ, ہلو, حلاؤ, ایک واو کے آگے الف نہیں ہے, اور حلاؤ ہے. اچھا, اور اس کا جو مطلب ہے خوبصورت, خوبصورت اور کول, cool, سم تھنگ ویری کول. ٹھیک ہے, جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اس لباس کو دیکھ کے میں بھی اگر فرسٹ ٹائم دیکھوں گا نا تو میں 100% یہ کہوں گا یار کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. میں اس کو اسٹڈی تو نہیں کرنا شروع کر دوں گا. اس لڑکی کے خد و خال کے اوپر اپنی نظریں جما کے میں ڈھونڈتا پھروں, ہے کدھر جا رہا ہے, لام تھوڑا اونچا ہو گیا ہے, واؤ ادھر چلا گیا ہے, کیا میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دوں؟ میری بات یار, میری بات کون اس کا جائزہ لے گا بھائی؟ دور سے وہ لگ رہا ہے عربک ورڈ ہے, اور اس کے اوپر اب کیلیگرافی ایسی چیز ہے کہ وہ آسان نہیں ہوتا اس کو تلاش کرنا. ایکچولی وہ لکھا ٹھیک بڑا ہے, آسان میرا مطلب ہے آپ کی اپنی رائے ہوگی. میرا یہ پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی اس کا قصور تھا, اور اس کو جس طرح اب انوسنٹ بنا کے یہ میڈیا میں جو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جس کو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یہ بھی ایسی بات بھی نہیں. اچھا میرے 2-3 اور بھی پوائنٹس ہیں, if you allow me. جی جی. ایک میرا یہ ہے, I think you will agree, I think مجھے 2003 میں واپس جانا چاہیے, اور میں لے کے جاؤں گا آپ کو, آپ اتفاق کرو گے. I think it might be staged. اس پہ میں نے غور نہیں کیا. اوکے, اتنا بڑا سٹیج میں نے واقعی یہ اٹ میک سینس. it might be staged. اوکے, ہاں جس طرح یہ ہائپ ہو رہا ہے نا, جس طرح اسمبلی میں ڈسکس ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے. میڈیا اسٹنٹس جو سے, we are media people, you know it. We've been doing media productions or news or everything since how many years? More than 15 years in Hong Kong. Okay. آپ 2003 میں جاؤ واپس. مجھے یاد ہے میں یہاں پر اسٹوڈیو ہوتا تھا ہمارا ہانگ کانگ میں یاماتی کی طرف, اور وہاں پر ٹی وی بی کے اوپر ڈاکیومنٹری چلتی ہے عراق کے اوپر, غالباً 3rd of March یا اینڈ آف فیبروری, 28th of February اور 3rd of March, یہ دن ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ڈاکیومنٹری عراق کے اوپر ہے, اور ہر کوئی جو رپورٹر ہے نا وہ USA کا ہے, وہاں پر گیا ہے, ریلیز ہو رہی ہے ٹی وی بی کے اوپر, اور ہر کوئی وہ ڈاکیومنٹری میں ایک پوائنٹ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ صدام حسین از این ایول پرسن. اس نے اپنی مساجد میں بھی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, وہ لوگوں سے ورشپ کرواتا ہے, یہ ہے. ان لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں جو کہ صدام حسین کے خلاف ہیں. ایگزیکٹلی 2-2.5 ہفتے کے بعد USA انویڈ کرتا ہے, انویژن شروع ہوتی ہے عراق کے اوپر, جنگ شروع ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا, میں نے جو نوٹ کیا کہ پورے ایشیا میں وہ ڈاکیومنٹری چلتی ہے ہر جگہ پر. آپ کی جو بات ہے نا, جو اتنا ہائپ کرو, یو ہیو اے ویری سالڈ پوائنٹ کہ میڈیا پہ جو ہائپ اتنی دلائی جا رہی ہے, یہ بڑے وہ پیک پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. مائٹ بی از اٹ اسٹیجڈ جو اتنا ہائپ کریٹ ہو رہا ہے؟ بالکل ویلڈ ہے آپ کا پوائنٹ, ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ جا رہا ہے. پہلے تو اتنا یوٹیوب ہی نہیں تھا, یوٹیوب تو آیا کہیں پہ 2005, 6, 7 انہی سالوں کے اندر آیا. 2003 میں تو صرف ڈاکیومنٹریز ہوتی تھیں, CNN ہوتا تھا, BBC ہوتا تھا, ٹی وی بی ہانگ کانگ میں دیکھے ٹی وی بی میں وہ ڈاکیومنٹریز چلتی تھیں. بیکاز وی بین ڈوئنگ ٹی وی چینل, وی بین ڈوئنگ نیوز چینل,
बैक इन 2004, 5, 6, और हमें एक एक यानी कि न्यूज़ पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ पे हमें एक्सेस करना, सोर्स लेना पड़ता था. जी हाँ, ऐसे ही. डू यू एग्री? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ. और इसमें ये मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारा ये जो है ना, लोगों को बस ये सोचना चाहिए कि हम एक पहलू बयान कर रहे हैं. वी आर नॉट 100% श्योर कि इस सारे वाक़े में जिस तरह इसको हाइप दी जा रही है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, जिस तरह हर तरफ डिस्कशन हो, जिस तरह एम्बेसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, सऊदी एम्बेसी Exactly. तो Here you go. ये कुछ ऐसी हमें शक में डालती है ये चीज़. तो आपका बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है. अच्छा, अगर हम इस पे वापस अगर आप कहें तो थोड़ा वापस आते हैं कि भाई ये वाक़या जो है, या इसके ऊपर अगर हम किसी को ज़िम्मेदार करार दें, हाँ, तो जैसे हमने उस औरत को ज़िम्मेदार करार दिया, लेकिन ये एक अच्छी बात है. मैं सुन रहा था अभी, आपने भी वो उसका क्लिप देख रहे थे गालबन इसमें, या मैंने पहले सुना था, उसने माफ़ी मांगी है उस औरत ने. दैट इज़ अ गुड थिंग. व्हाई? हाँ, उसकी रीज़न है ना. हाँ. क्योंकि मैंने उसको फिर बाद में सुना है, ये जो सी है जो ASP है, क्या नाम है इसका, शी सेड कि इसलिए क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था, आप वाली बात, लोगों का मजमा था. अगर खुदा न खास्ता पुलिस ऑन टाइम ना पहुंचती तो बड़ा मसला है. they could देखिए, kill यहाँ her. पे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सोचने की बात है. लोगों को इस चीज़ का, इस वाक़े से हाँ. ये सबक सीखना चाहिए कि देखें, किसी के ऊपर बहतान लगाना और किसी के ऊपर आवाज़ें इस तरह लगाना शुरू कर देना बग़ैर सोचे समझे, ये इतना बड़ा गुनाह है. मैं आपके साथ छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा. मैंने एक सेठ साहब थे, कहीं से मैंने पढ़ा था ये वाक़या. तो वो उनको शक पड़ा कि उनके मुलाजिम ने चोरी की है घर में. ओके. उन्होंने सेठ साहब ने और उनके जो बेटों ने, उन्होंने उस मुलाजिम को मार मार के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा. ठीक है ना, डेथ पॉइंट पे चला गया. Oh my इतना. अच्छा, उसी दौरान उनके ऊपर ये चीज़ साबित हो गई कि यार ये तो ये चोरी इसने नहीं की थी, किसी और ने चोरी की है. मैं बात बता रहा हूँ कि गलत फहमी क्या. राइट. अब वो सेठ साहब और उस दौरान में जनाब वो बंदा मर गया जिसको इन्होंने पीटा था, जिसको मारा था. सेठ साहब और उसके बच्चे अब उस मरे हुए बंदे के कानों के पास रो रहे हैं, चीखो चला रहे हैं और उसे कह रहे हैं हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो. आप खुद बताएं वाओ, कि कितना बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया कि बंदा मर गया और किस बात पे, सिर्फ शक की बिना पे, बगैर सोचे समझे उसके ऊपर उन्होंने इतना जुल्म कर दिया. देखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी बड़ी क्लियर है. आपको यानी मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सींग वाली बकरी है ना, अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारेगी ना, exactly. तो भी उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा. तो हम कैसे हमने उस औरत के ऊपर जो पूरे बाजार में लोग इकट्ठे हो गए बगैर सोचे समझे. चलें, जिस मौलवी साहब ने या जिन्होंने देखा उन्होंने तो आगे बढ़ के उसके ऊपर बात की, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें जो चीख चला रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं था कि हम क्यों. वो जी एक औरत है अंदर जी, उसने कुरान पाक की आयतों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो ये है तो वो है. भैया आपको पता तो नहीं है, आपने पहले चेक तो कर लो. हाँ, एग्जैक्टली. जी हाँ. अब इसमें दो और पॉइंट्स हैं. नंबर एक हिसाब से अच्छा भी हुआ है. यू नो व्हाई? कि हमारी जो उनसे सोसाइटी है ना, जब तक सर पे ना पड़े उनको होश नहीं आती. अब ये वाकया हुआ है ना, लकीली द लेडी इज सेव्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. Even though I think that is a staged, even though if I let's imagine it's not a staged, or let's say it's a staged in the both manners. क्योंकि मीडिया एक ऐसा टूल है जो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव करके हमें पता है किस तरह से हमने एक बुरे को अच्छा बना देना, अच्छे को बुरा बना सकते हैं हम. That's a media. Yeah. That's a vision board we create every time what we want, make people to see, to realize, to believe. कहते हैं seeing is believing. वही हिसाब है. एक हिसाब से अच्छा ये भी हुआ है कि लोग आइंदा से एहतियात करेंगे. कोई कानून जिस तरह से बता रहे कि सेनेटर भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं. सेनेट असेंबली में भी ये बात उठी है, लेकिन देखें ना, उठाई ये गई बात है. जी हाँ, अब बात पूरी करें. असेंबली में बात उठाई गई है और आप बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमें इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए. कि क्या चल रहा है भाई? कोई पता भी है कि अब जो जिन्होंने बहतान लगाया उनके ऊपर होना चाहिए. लेकिन वो एक मेरी बात सुने, मैंने ये ज़्यादातर जो है ना 70% लोगों को यही कहते सुना है कि भाई
ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا لوگوں کو، ان کو نہیں پتا کہ قرآنی آیات نہیں ہیں، اور وہ بھی مولوی صاحب ہلو یا حلوہ یا جو بھی اگر لکھا ہوا تھا تو وہ تو ایک عربک کا ورڈ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میری بات آپ سنیں، میں اس کو جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا رائٹ وہ یہ ہے. دیکھیں میں باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا، بینگ ایز پاکستانی، رائٹ پاکستانیوں کا جو سسٹم ہے نا وہ ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ جو ہے نا عربی زبان کی بڑی قدر کرتے ہیں. یار لطیفے میں لطیفہ نہیں سناتا، بڑے بڑے لطیفے بنے، لیکن یہ الحمدللہ میں تو اس کو آنر سمجھتا ہوں کہ ہم عربی زبان کی قدر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کس سے ریلیٹ ہوتی ہے؟ قرآن پاک، اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی زبان. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ جھنڈے کی اپنی قدر کر سکتے ہیں اور نیچے نہیں گرا ہو یا اس کو آپ غلط طریقے سے نہیں استعمال کرتے، اور بھائی جھنڈے کی اگر آپ قدر کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی الفاظ کی قدر کیا ہوتی ہے جی، یہ الفاظ کی قدر نہیں. او بھائی عربی کا لفظ ہے بھائی، کچھ بھی ہو. اچھا ایک اور میں بھائی سے بات کر رہا تھا، بھائی کہتے ہیں کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ بالکل حقیقت ہے، اقسم باللہ یہ حقیقت ہے اور ایسا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں میری گاڑی خراب ہو گئی، میں لے کر گیا ورک شاپ پہ، اس کا ریڈیٹر کا پرابلم تھا، تو ریڈیٹر پہ اس نے کھولا ہے نا تو تھوڑا گرم تھا، وہ جو کیب تھی نا اس کی وہ گر گئی نیچے، اس کے اوپر عربک بھی لکھی ہوئی تھی. اب وہ جو مکینک تھا اس نے اٹھایا اس کو چوما. کیا بات یار، یہ مسالے ہمارے پاس ہی ہیں قسم سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار اس بندے کو جفی ڈالوں میں قسم سے. یار دیکھیں جو رسپیکٹ ہے نا، جو ادب ہے نا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ اس بندے کو یہ کہیں اوے اللہ دیا بندیا تو اینو چک لیا وے، ایدا تے مطلب ہے وے تے ایدا مطلب ہے وے، یہ جو آپ اٹھا رہے ہو اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے، آپ نے کیوں اس کو چوما ہے؟ او بھائی وہ ادب کرتا ہے یار، اس کو پیار ہے. اسے پوچھا کیا ہو گیا، اسے پوچھا تھا کہ کیا کیا ہے، کیوں ایسے کیا؟ کہتے ہیں قرآن لیا. یار بس اس میں بڑے لطیفے ہیں، چھوڑے. لیکن میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں اس لحاظ سے کہ دیکھیں ایک بندہ عربی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ریسپیکٹ بھی نہ کرے. رائٹ، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب یو ہیو اے پوائنٹ، کیونکہ ہمارے جو اپنا اس زبان کی ہمارے آگے بڑی عزت ہے، بڑی قدر. مجھے یاد ہے طارق جمیل صاحب کو سنا تھا، طارق جمیل صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا کہ اس نے کوئی وہ برا کام نہیں چھوڑا ہوگا جو کہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس نے نا بولا کہ مجھے شرم آتی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہوئے. دیکھیں تو وہ طارق جمیل صاحب رو پڑے وہاں پر. کہتے ہیں کہ کیا اس کا فہم ہے، اس کی ساری برائیاں ایک طرف، اللہ تعالیٰ کس کو کیا کس کی بخشش ہو جائے، کس کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کس ایکسکیوز پہ کسی کو معاف کر دے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا مقصد، اور ایکچولی جب میں نے سنا نا واقعی میرے اپنے I had a goosebump even though maybe this is true or this is a false. نہیں دیکھیں پریورٹیز جو ہیں وہ یہی ہونی چاہیے، جو رائٹ از رائٹ، کہ عربی زبان کو سیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کو سیکھیں، جتنا اس سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ اسے سیکھیں، تاکہ آپ کے پاس اور زیادہ علم میں اضافہ ہو، آپ کو پتہ بھی چل جائے. ایک چیز کا نہ جاننا اپنی حیثیت ہے، ایک چیز کا نہ جانا جہالت ہے. جی ہاں، ایک چیز کی جانتے ہوئے پھر جہالت کرنا اس سے بڑی جہالت ہے. جی ہاں صحیح ہے. تو جب وہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا when you will be asked what you will answer, will you have any solid logic because of this. وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سا ذرے کے شر یرا، چھوٹا ذرہ وہ جو نیکی کی ہے نا وہ بھی نظر آ جائے گی، اور جو بدی کی ہے وہ بھی نظر آ جائے گی، وہ بھی نظر آئے گا. وہ مائی گاڈ، بالکل. میرے خیال میں بہت لمبی ہماری اس پہ ڈسکشن ہو گئی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری یہ جو آنے والا، ہاں کیا ٹائم ہو گیا؟ 6:10 بس 5 منٹ بعد ختم کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. آنے والا دور اور موجودہ دور، یہ اس وقت جو ہے نا فتنوں کا دور ہے. بارش کی طرح فتنہ، بالکل فتنہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ثابت ہو رہی ہے. میں نے ایک استاد صاحب سے یہ سنا تھا یا کہیں پہ اسی طرح کانوں سے یہ بات گزری کہ آپ نا فتنہ کو یوں لیں کہ آپ ایک گھر میں بڑے مزے سے بیٹھیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے چاروں طرف جو ہے نا آگ لگ گئی ہے، چاروں طرف آگ لگ گئی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ میں نکلوں، یا آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو منہ کور کرتے ہیں، اپنے آپ کو کور کرتے ہیں کہ میں اس کی جو ہے لپیٹ میں نہ آ جاؤں.
تو اب اس پوری مثال میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آگ ہے نا وہ فتنہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ فتنے کی کتنی کلیئرنس ہوگی کہ فتنہ ہے کیا. وہ فتنہ یہی ہے کہ جب آپ ایسے جو واقعات سنیں جیسے اچھرا میں جو واقعہ ہوا, یہ ایک واقعہ تھا, یہ اس کو آپ بغیر سوچے سمجھے اس کا حصہ بن جائیں. اور شکر ہے آپ نے اس عورت کے اوپر اس کے قتل میں یا اس کے مارنے میں آپ نے حصہ نہیں ڈال دیا. لوگ بغیر کسی وجہ کے ایسے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھو کہ جو سحر بانو اس کا کیا نام تھا, جو ASP ہیں, اب جس طرح سے انہوں نے نکالا دیٹ از اے بریوری, دیٹ از اے ریئلی ریئلی امیزنگ, وی سیلیوٹ ہر. پوری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر. آپ دیکھیں جو پیچھے سلائڈس چل رہی ہیں, کتنا خوبصورت پاکستان ہمارا ناردرن ایریا, جو لینڈ مارکس ہیں ہمارے پاس, جو لینڈز ہیں ہمارے پاس, ہر ایک کی نظر اس کے پاس ہے. اور جو جہاں پر سچویٹڈ ہے نا پاکستان, جی ہاں وہاں سے کیا کیا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہونی ہے. جی ہاں. اور ابھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے نقشے میں پاکستان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اور کسی ملک میں جس طرح کے ہمارے ہاں لوگ بستے ہیں جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں, ویسے لوگ آپ کو کہیں ملیں گے. Amazing. انڈونیشیا, They can cut their own neck. They won't let. مسلمان ممالک ہم نے بڑے سنے ہیں, بڑے دیکھے ہیں. میں الحمدللہ جو پاکستان جو ہے اس کی اپنی ایک خاص, پاکستانی لوگ پاکستان سے بہترین ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. پاکستان سے بہترین لوگ پوری دنیا میں نہیں ہے اگر وہ صحیح راستے پہ آ جائیں. جی ہاں بالکل. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, آمین آمین, اور ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا تو روٹین بنی ہوئی ہے, میری صبح ہوتی ہی نہیں ہے جب تک میں سورہ جو کہف نہ پڑھ لوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے. اور افطاری کا ٹائم ہو گیا. جی بالکل. اور ہم پوڈ کاسٹ بند کل نیکسٹ ویک میں ہم 2 کریں گے اپنے ریئیکشنز انشاءاللہ. اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, بھائی بہنیں ہیں, وہ تھوڑی سی توجہ دیں اپنے دین کے اوپر. جی ہاں بالکل. اور لوگوں سے درخواست بھی کریں کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اچھی باتیں, تاکہ پازیٹیو باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ. اور لائک اور یہ بتانے والی بات نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اوکے لیٹس گو. I mean Yeah, subscribe to bell our icon. بالکل. Please subscribe to our YouTube channel. Yeah. And please hit the like button. Yeah. If you go on the sub channels, you will find Pak Portal and you will find Uzair Supra. Yeah, we are the UD brothers. اور I hope کہ مزید ہم آپ کو بڑی بڑی انٹرسٹنگ قسم کے کلپس لے کر آئیں گے, جی ہاں ٹاپکس لے کر آئیں گے. You will enjoy it. انشاءاللہ. کیونکہ افطاری کے بالکل 15 منٹ رہ گئے ہیں اور ہمیں بھاگنا ہے مسجد میں. جی ہاں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.